للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ عزیزان محترم، آج کے جو میرے بیان کا موضوع ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والے کا انجام کے متعلق ہے کہ جو بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرے گا اس کا انجام برا ہی ہوگا، دنیا میں بھی وہ ذلیل ہوگا اور آخرت میں وہ ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا۔ یہ احادیث مبارکہ میں ہے کہ جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرے گا وہ ڈائریکٹ جہنم میں جائے گا۔ اب احادیث مبارکہ سنانے سے پہلے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو برائے کرم آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ تو عزیزان محترم، جو بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گستاخ ہے، اگر وہ عبادت گزار ہے، نمازیں پڑھنے والا ہے، روزے رکھنے والا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے، نیک ہے، عبادت گزار ہے، لیکن اس میں خامی یہ ہے کہ وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا گستاخ ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، گالی گلوچ نکالتا ہے، تو اس کو اس کی عبادت کام نہیں آئے گی، اس کی نمازیں اس کے کسی کام کی نہیں ہیں، اس کے روزے رکھنے اس کے کسی کام کے نہیں ہیں، اس کا حج زکوٰۃ دینا کسی کام کا نہیں ہے، اس کو عذاب سے یہ چیزیں اس کی عبادت نہیں بچا سکیں گی۔ جس طرح احادیث مبارکہ میں ہے، سماعت فرمائیں، نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جامع الصغیر کی یہ احادیث مبارکہ ہے، حب ابی بکر و عمر ایمان، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غیب دان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے ابو بکر کی محبت اور میرے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت جو ہے یہ ایمان ہے، کیونکہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ ایک قوم ایسی آئے گی کہ جو ان کی شان میں بھونکے گی، ان کی شان میں برے بھلے الفاظ نکالے گی، گالی گلوچ نکالے گی۔ اس وجہ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حب ابی بکر و عمر ایمان، کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت یہ ایمان ہے، وَبُغْضُهُمَا كُفْرٌ۔ دیکھیں میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غیب دان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان دونوں سے بغض، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں سے بغض رکھنا یہ کفر ہے۔ جو ان دونوں سے بغض رکھے گا، ان کو گالی گلوچ نکالے گا، برے بھلے الفاظ نکالے گا، وہ ایمان والا نہیں ہے۔ دوسری احادیث مبارکہ سماعت فرمائیں، نور الابصار صفحہ نمبر اس کا 4 ہے، سماعت فرمائیں، اس کے راوی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ دیکھیں کیسی ضرب ہے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ ارشاد فرماتے ہیں، ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان اللہ عز وجل افترض علیکم حب ابی بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرض کر دی ہے میرے ابو بکر، عمر، عثمان اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت تم پر۔ میرے ابو بکر کی محبت،
میرے عمر فاروق اعظم کی محبت، میرے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور میرے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت تم لوگوں پر اللہ رب العزت نے فرض کر دی گئی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح محبت کر دی گئی ہے، کس درجے تک، کس مقام تک، کیسے فرض کر دی ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کما افترض علیکم الصلاۃ والزکاۃ والصوم والحج۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم پر اس طرح میرے ابو بکر کی محبت، میرے عمر کی محبت، میرے عثمان کی محبت، میرے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت تم پر ایسے فرض کر دی گئی ہے جس طرح تم پر نماز فرض ہے، جس طرح تم پر زکوٰۃ فرض ہے، جس طرح تم پر روزے فرض ہیں، جس طرح تم پر حج فرض ہے، اسی طرح میرے ابو بکر کی وہ محبت بھی تم پر فرض ہے۔ اور فمن ابغض واحدا منہم، میرے غیب دان نبی علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے، اس وجہ سے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، غیب دان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فمن ابغض واحدا منہم لم يقبل اللہ منہ صلاۃ ولا صوم ولا حجا ولا زکاۃ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم میں سے کوئی بھی میرے چاروں یاروں میں سے کسی ایک کے بھی متعلق اس نے بغض رکھا، میرے چاروں یاروں میں سے کسی ایک کو بھی برا کہا، کسی ایک کو بھی گالی گلوچ نکالی، تو اس کی نماز جو ہے یہ قبول نہیں ہے، اس کے روزے قبول نہیں ہے، اس کی حج قبول نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ قبول نہیں ہے۔ جو بھی میرے چاروں یاروں میں سے کسی ایک کے بھی متعلق بغض رکھے گا وَيَحْشُرُهُ مِنْ قَبْرِهِ إِلَى النَّارِ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر اس بندے کو قبر سے نکال کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اس کو قبر سے نکال کر جو میرے ابو بکر کے ساتھ بغض رکھے یا میرے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بغض رکھے یا عثمان غنی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، کسی ایک میں چاروں یاروں میں سے کسی ایک کے بھی ساتھ اس نے بغض رکھا تو اس کی عبادت تو قبول ہے نہیں، اور اس کو قبر سے نکال کر ڈائریکٹ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اب یہ دو احادیث مبارکہ آپ نے سماعت فرمائی، اب ایک روایت جو ہے وہ بھی آپ سماعت فرمائیں۔ یہ عیون الحکایات جلد اول صفحہ نمبر اس کا 246 ہے۔ حضرت سیدنا خلف بن تمیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت سیدنا یہ خصیب ہے یا حسیب ہے ان کا نام، رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے مجھے بتایا کہ میں تجارت کرتا تھا اور میں کافی مالدار تھا، ہر آسائشیں جو ہیں وہ مجھے میسر تھی، ہر طرح کی آسائشیں مجھے میسر تھیں، اور میں اکثر ایران کے شہروں میں رہا کرتا تھا۔ تو ایک دفعہ میں ایران کے شہر میں رہ رہا تھا تو میرے ایک مزدور نے مجھے آ کر خبر دی کہ فلانے مسافر خانے میں ایک شخص مرا پڑا ہے، اس کو کوئی غسل دینے والا نہیں، کوئی کفن دینے والا نہیں، اس کی کوئی تجہیز و تکفین کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کا نماز جنازہ پڑھنے والا نہیں ہے، دفنانے والا نہیں ہے، کوئی بغیر غسل و کفن کے وہ پڑا ہے۔ تو میں اس مسافر خانے میں جب گیا میں نے دیکھا کہ وہ ایک بندہ مرا پڑا ہے اور اس کے پیٹ پر کچی اینٹیں رکھی ہوئی ہیں۔ میں جا کر دیکھا تو میں نے اس پر ایک اپنی چادر اوڑھ دی، اور میں نے دیکھا کہ ساتھ اس کے کچھ دوست بھی تھے، اور اس کے دوستوں نے مجھے بتایا کہ یہ بندہ نیک تھا، عبادت گزار تھا، لیکن آج ہمارے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں کہ جو ہم اس کو کفن دے سکیں، اس کی قبر کھدوا لیں، اس کے لیے کچھ کریں، ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے کچھ لوگوں کو پیسے دیے کفن کے لیے، اس کی قبر کھدائی کے لیے، اور ہم اس کی اینٹوں کے لیے، کچی اینٹوں کے لیے اہتمام کیا اور کرنے لگ گئے، اور
اس کے لیے میں پانی گرم کرنے لگ گیا تاکہ اس کو غسل دیں۔ جب یہ کام ہم اپنے کاموں میں مشغول ہو گئے، ہم اپنے کام کر رہے تھے، تو یہ مردہ جو ہے یہ ایک دم چیخ اٹھا، یہ زور زور سے چیخنے لگ گیا اور بولنے لگ گیا کہ ہائے آگ، ہائے آگ، ہائے عذاب، ہائے بربادی۔ یہ اونچی اونچی سے یہ کہنے لگ گیا ہائے ہلاکت۔ تو اس کے جو دوست تھے وہ تو اس کی گفتگو سن کر وہ تو ڈر کر بھاگ پڑے۔ اب میں آیا، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر میں نے کہا کہ تو کون ہے اور تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے بتایا کہ میں کوفہ کا رہائشی ہوں اور بدقسمتی سے میں ایسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے لگ گیا، ایسے لوگوں کی صحبت میں رہنے لگ گیا کہ جو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اور حضرت سیدنا مولا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو گالی گلوچ نکالتا تھا، جو نکالتے تھے، میں ان کی صحبت میں بیٹھ گیا، رہنے لگ گیا، تو ان کی صحبت کا اثر جو ہے وہ مجھ پر بھی پڑ گیا۔ اب میں بھی شیخین کریمین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے بغض رکھنے لگ گیا اور ان کو میں ان سے نفرت کرتا اور گالی گلوچ نکالتا تھا۔ اور جب میں ان سے نفرت بغض یہ رکھنے لگ گیا تو اب میرا حال یہ ہے۔ عزیزان محترم، بقیہ یہ روایت سنانے سے پہلے میں یہ کہوں کہ یہ بری صحبت کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ اگر ہم بری صحبت میں بیٹھیں، ہم کہیں کہ ہم نہیں کر سکتے یہ کچھ، لیکن بری صحبت کا کبھی نہ کبھی اثر ضرور ہو جاتا ہے۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب لکھا ہے کہ گندے بندے دی صحبت یارو، وانگ دکان لوہاراں، کپڑے بھاویں کنج کنج بئیے پر چنگے اون ہزاراں، چنگے بندے دی صحبت یارو، وانگ دکان عطاراں، سودا بھاویں لئیے نہ لئیے پر ہلے اون ہزاراں، خوشبو دے ہلے، مطلب خوشبو دے ہلے اون ہزاراں۔ یہ ہوندی چنگے بندے دی صحبت، تے گندے بندے دی صحبت اگر اپناؤ گے تو ان دا جڑا رزلٹ ہے وہ پھر غلط ہی آندا ہے۔ لہذا جب اس اللہ کے نیک بندے نے اس کی یہ بات سنی تو کہا کہ میں نے تو استغفار پڑھا فوراً اور میں نے کہا کہ تجھے تو اور زیادہ عذاب ہونا چاہیے، تجھے تو بہت دردناک عذاب ہونا چاہیے، کیونکہ تو شیخین کریمین کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ان کو گالی گلوچ نکالتا ہے، اور تو یہ بتا کہ تو اب زندہ کس طرح ہوا ہے، تو زندہ کس طرح ہو گیا؟ تو اس نے بتایا کہ میں جو زندہ اس وجہ سے ہوا ہوں کہ میں مر گیا اور یہ صحابہ کرام کی گستاخی کی وجہ سے مجھے گھسیٹ کر جہنم میں لے گیا، جہاں میرا ٹھکانہ تھا مجھے وہ ٹھکانہ دکھایا گیا، پھر مجھے کہا گیا کہ تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا تاکہ تو اپنے دوستوں کو بتائے کہ جو تیرے ساتھ ہوا ہے، جو تم نے اپنا ٹھکانہ دیکھا ہے جس میں آگ بھڑک رہی ہے، جس میں آگ ہی آگ ہے، یہ تو اپنے دوستوں کو بتائے تاکہ وہ عبرت حاصل کریں کہ کسی بھی اللہ کے نیک بندے کی شان میں کبھی بھی گستاخی نہ کرے، کبھی بھی ان کو گالی گلوچ نہ نکالے، کبھی بھی ان کی شان میں زبان درازی نہ کرے، کبھی بھی ان سے دشمنی نہ کرے۔ اگر ان سے دشمنی کرے گا، ان کو گالی گلوچ نکالے گا، ان کی شان میں بھونکے گا، تو پھر اسی طرح اس کا دردناک انجام ہوگا، اس کو بھی یوں ہی عذاب دیا جائے گا، ایسے ہی اس کو عذاب دیا جائے گا۔ لہذا میں یہ لوگوں کو بتانے کے لیے یہ مجھے دوبارہ زندہ کیا گیا ہے تاکہ کچھ مجھے دیکھ کر یہ عبرت حاصل کریں کہ جو میں نے اپنا ٹھکانہ دیکھا ہے وہ ساری آگ والا ہے، وہ دردناک میرا ٹھکانہ ہے۔ لہذا میری گفتگو سے یہ عبرت حاصل کریں، توبہ کریں اور آئندہ
کبھی بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی نہ کریں، ورنہ دردناک عذاب ہے۔ توبہ کر لیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگیں اور توبہ کریں کہ آئندہ نہیں کریں گے۔ پھر یہ بندہ دوبارہ مر جاتا ہے تو یہ ابو الحسیب یا خصیب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھا، اس کو تجہیز و تکفین نہیں کی، اس کو کفن نہیں دیا، لوگ تو آ گئے تھے، میں وہاں سے چلا گیا۔ میں نے کہا ایسے گستاخ ہوں جو شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ایسے کا میں جنازہ نہیں پڑھتا۔ تو میں وہاں سے چلا گیا، میں نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا۔ سارا واقعہ مجھے جو دیکھنے والے تھے انہوں نے پھر بتایا کہ اس کا انہوں نے خود ہی دوستوں نے نماز جنازہ پڑھا، دفنا دیا اس کو۔ تو یہ حضرت سیدنا خلف بن تمیم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ان سے پوچھتے ہیں، ابو الخصیب یا حسیب رحمت اللہ تعالی علیہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے حقیقتاً اس کو دیکھا ہے، کہ آپ وہاں موجود تھے؟ تو آپ نے فرمایا کہ حقیقتاً میں نے دیکھا ہے، ان ہاتھوں سے میں نے اس کو پکڑا ہے، اس کا بازو پکڑ کر میں نے جھنجھوڑا ہے، اس کو میں نے کہا ہے، بات کی ہے اس سے، ان آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے، ان کانوں سے میں نے اس کی آواز سنی ہے، جو اس نے مجھے بتایا ہے۔ تو پھر حضرت سیدنا خلف بن تمیم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ پھر یہ واقعہ جو ہے نا میں یہ لوگوں کو ضرور بتاؤں گا تاکہ لوگ بھی عبرت حاصل کریں اور کبھی بھی شیخین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی شان میں کبھی بھی گستاخی نہ کریں۔ تو عزیزان محترم، دیکھا آپ نے کہ جو بندہ بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں گستاخی کرے گا، گالی گلوچ نکالتا ہے اور بے ادبی کرتا ہے، برے الفاظ نکالتا ہے، اگرچہ وہ عبادت گزار ہے لیکن اس کی عبادت کبھی بھی کام نہیں آئے گی۔ عبادت کام نہیں آتی، ریاضت کام نہیں آتی، روزے، زکوٰۃ، حج کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ اگر کام آئے گی یا اگر چاہتے ہم کہ ہماری یہ چیزیں مقبول ہوں تو پھر ہمیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پکی سچی محبت کرنی ہوگی۔ اگر کسی ایک کے ساتھ بھی بغض ہوگا تو پھر ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہے، پھر ہماری کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کی مقدس پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کعبہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی اور بے ادبی سے ہمیں محفوظ رکھے اور تمام صحابہ کرام کے ساتھ پکی سچی محبت کرنے والا بنا دے اور ان کی محبت ہمیں عطا کرے اور ان کی خوب تعظیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محفوظ صدا رکھنا شہاب بے ادبوں سے اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ محفوظ صدا رکھنا شہاب بے ادبوں سے اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ صحابہ کا غدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب ہے آپ ہی کی تو عنایت یا رسول اللہ۔ آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ۔